فرسٹ ایئر کی انگریزی کی ایک چھوٹی کتاب، مجھے اب پتہ نہیں کہاں سے یہ بات یاد آ گئی، فرسٹ ایئر کی ایک چھوٹی کتاب ہوتی تھی انگریزی کی، بڑی ہوتی تھی، جو چھوٹی کتاب تھی اس میں قصہ تھا، تیسرا یا چوتھا قصہ تھا، چھوٹی انگریزی کی کتاب۔ ہم کیسے آزاد ہیں وہ بتاؤ۔ ایک شہری کتا جنگل کی سیر کو جایا کرتا تھا، اس کی وہاں ایک جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی۔ شہری کتا بڑا موٹا، جنگلی کتے کی پسلیاں بھی گنی جائیں۔ تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہنے لگا، بھائی تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں گوشت کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، پراٹھے کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار میں تو بھوک سے مر گیا ہوں، مجھے تو خشک ہڈی بھی نہیں ملتی، مجھے بھی لے چل کچھ کھلا، شاید میں بھی موٹا ہو جاؤں، کوئی میرے اوپر بھی روپ آ جائے۔ انہوں نے کہا چلو تمہیں بھی کھلاتا۔ تو جنگلی کتے کو لے کر لاہوری کتا لاہور کی طرف چل پڑا۔ جب وہ جنگل سے نکلے تو تھوڑی روشنی ہوئی، تو اس نے شہری کتے کے گلے میں پٹا دیکھا، تو وہ آزاد منش فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگہبان، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان، وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ عباس۔ اس نے پٹا دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا، کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہ نوکری غلامی کا پٹا ہے، غلامی کی نشانی۔ کہا غلامی کیا ہوتی ہے؟ کہا میں ایک گھر میں نوکر ہوں، ملازم، ان کا پہرا دیتا ہوں، تو وہ مجھے باندھ کے رکھتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے مجھے چھوڑتے ہیں تاکہ میرے ذرا قدم کھل جائیں، مجھے باندھ کے رکھتے ہیں، میں ان کی راکھی کرتا ہوں، جس کے بدلے میں پھر وہ مجھے گوشت کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں۔ تو وہ جنگلی کتا کہنے لگا، بھائی تجھے تیرے غلامی کے پراٹھے مبارک اور مجھے میری آزادی کی بھوک مبارک، یہ پٹا میں کبھی اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ آج ہم نے انڈے پراٹھے کو آزادی سمجھا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کو آزادی سمجھا ہے، بڑی بڑی تجارت کو آزادی سمجھا ہے، حالانکہ توق در توق پٹے ہمیں پڑے ہوئے۔ ہماری نسل کو علم کا ذوق ہی کوئی، صرف پیسے کا ذوق ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پیسہ آئے۔ کسی قوم کو زوال جب آتا ہے باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا۔ کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں یہودیوں کی سازش، امریکہ کی سازش۔ قوموں پہ جو زوال آتا ہے اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا ہے۔ جب صفات ماند پڑتی، میں نے پچھلے فاسٹ کے بیان میں بھی کہا تھا، آج بھی دوہراؤ، جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جائے، ان سے عزت کا حق چھن جاتا ہے، ان سے سر اٹھا کے جینے کا حق چھن جاتا ہے، ان کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جاتی ہے۔ 1 کروڑ پاکستانی اکٹھے کروں، ایک سچ بولنے والا نہ ملے گا، ایک رحم کھانے والا نہ ملے گا، ایک دیانتدار نہ ملے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، کفر کے ساتھ حکومتیں چل جاتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا سارا دیس جھوٹ اور دھوکے کی دلدل بن گیا۔ تو ہمیں کسی نے نہیں گرایا، ہم خود گرے۔ جس کشتی کے مسافر ہی برمے لے کر پھٹوں میں چھید کر رہے ہوں، آریاں لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوں، جن کے ہاتھوں میں تیر اور بادبان کو خود چھید رہے ہوں،
تو پھر وہ موجوں کا گلہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ موجوں کی سازش نہیں ہے، صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ قومیں جب ڈوبتی ہیں تو اپنے اندر کے ان کے امراض ہوتے ہیں جس سے وہ ڈوبتی۔ تو بھائیو، بے شمار اسباب ہیں، ان میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہماری نسل علم کے ذوق سے محروم ہے۔ صرف اسے ڈگری چاہیے، اور ایسی ڈگری جس پر جاب مل جائے، بس اس سے زیادہ کی طلب کوئی نہیں۔ تو تم تو اس دنیا کے علم کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے ہو، دین تو تم نے پڑھا ہی نہیں، تو اس کے بارے میں کیا؟ جو پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ بھی تمہاری ناانصافی، تمہارے پڑھانے والے بھی تمہیں یہ رخ نہیں دے رہے، تمہارے پڑھانے والوں کا بھی یہ انداز ہے کہ ان کو ڈگری ملے، ان کو جاب ملے، ہماری یونیورسٹی کامیاب ہے۔ تو جس چیز پہ 4 سال 5 سال لگ رہے ہیں، پیچھے سے 15 16 20 سال لگتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، آگے اس کا جب میں نتیجہ دیکھتا ہوں تو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ یہ نسل، نوجوان ہی تو قوم کو لے کر چلتے ہیں۔ جب نوجوان کا طواف روٹی کے گرد ہو، چوپڑی روٹی کے گرد ہو، اور دنیا کی عزت دولت شہرت کا وہ غلام ہو، ایک اللہ کی بجائے 3 خدا بنا بیٹھا ہو، کبھی عزت کی چوکھٹ پہ سجدے، کبھی دولت کی چوکھٹ پہ سجدے، کبھی شہرت کی دیوی کو سجدے، جو پوری نسل وحدہ لا شریک اللہ سے ہٹ کر ان 3 خداؤں کے آگے گری پڑی ہے، تو زوال تو آنا ہی ہے۔ زوال شدہ قومیں ہمیشہ اپنی کمیاں اوروں پہ تھوپ دیتی، یہ ساری یہودیوں کی سازش ہے، یہ ساری ہندوستان کی سازش ہے، یہ ساری امریکہ کی سازش ہے۔ نہیں بھائی، میرے پیٹ میں درد ہوا ہے، میں نے کچھ غلط چیز کھائی ہے، میرے دماغ میں فطور ہے، میں نے کوئی غلط چیز لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 400 سال حکومت دی۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، یہ کمبخت تو کہتا تھا میں ہی خدا ہوں، دنیا میں ایک انسان گزرا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو نے اس کو اتنی مہلت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اپنی قوم میں عدل کرتا تھا، میں مہلت دیتا۔ ظلم تو شروع کیا جب اسے نجومی نے بتایا کہ ایک بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والا، تیری سلطنت لے ڈوبے گا، پھر وہ ظالم بنا، تو پھر 80 سال میں ختم ہو گیا۔ 320 سال ایک آدمی حکومت کرتا چلا رہا ہے خدائی کی دعوے کے ساتھ، اور اللہ مہلت دے رہا ہے، عادل ہے، انصاف کرتا ہے۔ تو میرا تو ریڑھی چلانے والا بھی ظالم ہے، میرا غریب بھی ظالم ہے، صرف سیاستدان ظالم نہیں ہے، صرف طاقتور طبقے قبضہ گروہ ظالم نہیں ہے، ہمارا تو ریڑھی والا بھی ظالم ہے۔ بڑی نچلی سطح تک ظلم جا چکا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ، مجھے نہیں پتا۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ امریکہ کی سازش ہے، ہندوستان کی سازش، یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہے ہیں، بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہی ہیں، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے یا کسی باطل کی سازش ہے، ایجنسیوں کی سازش ہے؟ یہ میری اپنی سازش ہے کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ ایک صحابی، نبیوں کے بعد افضل ترین انسان، 1.25 لاکھ صحابہ، ایک صحابی ہیں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ وہ مر رہے ہیں اور کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، تو آپ فوراً اس کے پاس گئے، آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھا جا رہا، باقی گفتگو ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے تو نہیں پڑھا جاتا، کہ یا رسول اللہ پڑھا نہیں جا رہا۔ آپ نے فرمایا ماں باپ میں کون ہے اس کا؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے اس کو بلوا لی، فرمایا تو اس سے ناراض ہے؟ کہا جی کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک ہے، رات تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، میرے ساتھ جب بولتا ہے تو اتنا سخت بولتا ہے کہ میرا دل توڑ دیتا ہے، اس کی زبان میں تیزی ہے، زبان میں کاٹ ہے، میں اس سے دکھی ہوں۔ صرف زبان کی تیزی جو آج ماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں، صرف زبان میں تھوڑی تیزی۔ تو آپ نے فرمایا تو معاف کرے گی؟ کہ نہیں۔ کہ میں اسے جلا دوں اگر؟ پھر معاف کرے گی؟ اگر میں اسے جلانا چاہوں پھر اس کی سفارش کرے گی؟ کہاں کروں گی، جلتا تو نہیں دیکھ سکتی، اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اللہ کی آگ جلائے گا۔ کہا اچھا میں معاف کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، تو اس نے کلمہ پڑھا، وہ جان نکلے۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور تدفین کے بعد فرمایا سنو، جس نے ماں باپ کو ذلیل کیا ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو میرا سارا پاکستان بھرا پڑا ہے، مائیں ذلیل ہیں، باپ ڈرتے پھرتے ہیں، دبکتے پھرتے ہیں، گل نہ گاٹے نہ پہ جاتے۔ ہائے ہائے، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتی، عشاء کی نماز نفل نہیں فرض، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر، نماز بعد میں ہوگی۔ یہ تو اتنی بڑی ہستی اس بات کی تمنا کر رہے ہیں۔ اور جب آپ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے، 57 برس گزر چکے ہیں والدہ کے انتقال کو، آپ 6 سال کے تھے جب والدہ کا انتقال ہوا، 57 آپ کی عمر اب 63 سال۔ اب وہاں پہنچے، یہ جو مدینے سے حج کا سفر تھا، مدینہ سے ذوالحلیفہ، ملل، روحا، عرج، عصایہ، ابوا، عصفان، مر الظہران اور مکہ، یہ سفر تھا ہمارے نبی کے حج کا، اور یہ پرانا راستہ تھا بیچ بیچ پہاڑوں میں سے۔ اب وہاں پہنچے تو والدہ کی قبر سے گزرے، خاص طور پر وہ پہاڑوں میں ہے، راستے میں نہیں، پہاڑوں میں، وہاں وہ راستہ اختیار کیا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا، سخت دھوپ اور گرمی، تو والدہ کی قبر پر اتر گئے اونٹنی سے، آپ کے ساتھ کوئی 60-70 ہزار کا قافلہ ہو چکا تھا، اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور یوں ہاتھ رکھے اور سر گھٹنوں میں دے دیا، اور اس طرح روئے جیسے چھوٹے بچے روتے، کئی گھنٹے مسلسل سرہانے بیٹھ کر روتے رہے، نہ گرمی نہ دھوپ، کسی چیز کو نہیں دیکھا، شدید گرمی شدید دھوپ، گھنٹوں روتے رہے اور ہچکیوں کی آواز، ڈاڑھی آنسوں سے تر۔ پھر اٹھے تو قافلے کے ٹھہرنے کا انتظام ابوا میں تھا، وہاں سے کوئی 10 میل دور، وہاں نہیں گئے کہ یہیں رات گزرے۔ میں سن 2000 میں گیا تھا قبر کی زیارت کے لیے، زندگی سفروں میں گزر گئی، لیکن وہ سفر میری زندگی کا سب سے عجب اور انوکھا سفر۔ 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، وہ کیفیت نہیں محسوس کی جو وہاں محسوس کی، اور وقت بھی شام ہو رہی تھی، سوگوار سا وقت ہوتا ہے شام کا، اور وہ ماحول بھی ایسا تھا، اس جگہ پر میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ
کہ جس کے لیے کائنات بنائی اس کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا کہ اس جنگل میں ماں کو اٹھایا. صرف 25 برس کی عمر حضرت آمنہ، 25 برس میں تو شادی نہیں ہوئی تھی، 25 برس کی عمر میں منزل ہی آ چکی ہے، اور بیچ ویرانہ. چلو 4 دن بعد اللہ موت دیتا تو مکے والے سنبھالتے، وہاں سارے دادے چاچے موجود تھے. مدینے میں اللہ موت دیتا تو وہاں آپ کی پردادی کا سارا خاندان تھا، وہ سنبھالتے. جنگل میں موت ہے. ایک پہاڑ ہے اتنا ہی اونچا، اتنا یہ پلر بنا ہوا ہے، اتنا ہی اونچا، تو اس کے اوپر ایسے 10 بائی 10 کا قدرتی فرش تھا. باقی سارے پہاڑ ایسے تھے اور وہ یوں چوکور تھا، جیسے پہلے سے یہ جگہ متعین تھی کہ یہیں اختتام ہوگا، کائنات کی افضل ترین ماں کا یہیں اختتام ہوگا. تو اللہ کے نبی صرف 6 سال کے تھے اور ایک خادمہ تھی ام ایمن. بس ہائے جو آپ تڑپے ہیں وہاں. باپ دیکھا نہیں، بہن بھائی ہیں کوئی نہیں، ماں ہی ماں ہے جو باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، سہیلی بھی ہے، دوست بھی ہے، خادمہ بھی ہے، اور اللہ نے وہ اٹھایا. ایک بات کہی آخر جاتے جاتے، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، ایسے ایسے کروٹیں پہلو بدل رہے تھے. اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، باقی کہیں ہے نہیں کیا ہوا، موت آئی، لیکن مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا تھا کہ بولا نہیں جاتا. مجھے ہوا تو مجھے بولا نہیں جاتا، درد کی شدت سے بولا نہیں جاتا. تو سامنے بس یوں کر رہے تھے، اس طرح، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا، میری ماں کو کیا ہو رہا ہے. 6 سال. تمہیں روٹی کے چکر نے اصل چیز سے کتنا دور کر دیا. پھر آپ نے کہا کل حی میت وکل جدید موت. بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے. وقد ولدت طہرا، ہاں میں ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کرے گا، روشن کرے. زندگی نے ہارنا ہی ہوتا ہے. کب جیتی ہے زندگی؟ کس نے وہاں قبر بنائی، کون گزرا، وہ ایسا ویرانہ ہے مجھے نہیں خبر کہ کسی بھی دور میں وہ گزر گاہ ہو. لیکن شاید کوئی گزرے ہوں گے راہگیر مسافر جنہوں نے مل کر چھپایا، پتھروں میں قبر بنائی، نیچے اترے. ام ایمن سواری کی طرف بڑھی تو پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب. تو واپس مڑی، اوپر گئیں تو ایسا منظر تھا کہ آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے. اللہ کے نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے تھے اس طرح، پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا. جب ام ایمن قریب آئیں تو کیا سنا، اور اے ماں تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تمہیں تو پتا تھا تیرے سوا میرا اور کوئی نہ تھا، تو کہاں چلی؟ کدھر جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دیا. یہ بھی ماں ہے، ام ایمن بھی ماں ہے. ہمارے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، حلیمہ کے علاوہ، اور والدہ کے علاوہ 6 اور عورتوں نے دودھ پلایا. ان میں ایک ام ایمن بھی. کہا ماں مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے پاس ہی رہوں گا. زبردستی کھینچا، اٹھایا، روتے روتے نیچے اتارا، اونٹنے پہ بٹھایا. آگے 3 راتیں درمیان میں ہیں، تیسری رات مکہ پہنچتے تھے. تو ان 2 دن 3 راتوں میں کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں تھا.
تو پھر آپ نے اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، دیکھتی میں اس کی کیسی خدمت کرتا۔ تو اب یہ کسی کی سازش تو نہیں ہے کہ مائیں لاہور میں ذلیل ہو رہی، کسی کی سازش۔ ایک جگہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، وہ تو پنجابی میں کہتی بھوک نہیں، میں نے ترجمہ کیا تھا بھوک نہیں، تو اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو ایسے گر رہے تھے، ایسے گر رہے تھے۔ میرے عزیز، بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے، زوال کے اسباب بھی اندر پیدا ہوتے، باہر نہیں۔ وہ تو مرے کو مارے شاہ مدار۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم صفات کے لحاظ سے بہت گر چکے ہیں۔ تو میرا رب ہم سے سوال کرتا، جاؤ انجینئر بنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زاہد آدمی بازار میں گئے تو کوئی یہود کو دیکھا تجارت، تو گھبرا کے مسجد میں آ کر فرمانے لگے ہماری تجارت ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کسی کے ہاتھ میں ہماری تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے لیے دھرتی اور جو کچھ دھرتی میں ہے بنایا ہے، کیوں ذلیل ہو کے رہتے؟ عزت کے ساتھ رہنا سیکھو، لیکن اس کے آداب ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ ایک زندگی ہے، وہ اپناؤ گے تو عزت آسمانوں سے آتی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ان سے کہو کائنات کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے واپس لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر۔ تو اپنے اس علم سے بھی انصاف کرو، روٹی کے لیے نہ پڑھو، جاب کے لیے نہ پڑھو، شعور کے لیے پڑھو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں غور و فکر کے لیے پڑھو۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کی آیت، غور و فکر کی ترغیب اللہ ہمیں خود دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس کی مان کے چلنے کے لیے بنایا۔ زمین کس نے بچھائی؟ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ نے بچھائی۔ آسمان کس نے اٹھایا؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا یا أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء رَفَعَ، وہ ہے، وہ اللہ۔ رفع سمکها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، اور اللہ ہے جس نے زمین کو پست کیا، اور اللہ ہے جو رات اور دن کو لایا۔ اغطش ليلها وأخرج ضحاها، اور اللہ ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا، اور اخرج منها ماءها ومرعاها، اسے پانی اور چارے کو نکالنے والا وہ اللہ ہے۔ آسمان کی بلندیاں اس کا ارادہ ہے، زمین کی پستی اس کا ارادہ ہے۔ الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کی گردش اس کا ارادہ ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کی گرمی میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ وبالنجم هم یہتدون، ستاروں کا حسن و جمال وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ هو الذی سخر البحر، سمندر میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ هذا عذب فرات، میٹھا پانی میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، کڑوا پانی میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اس میں مچھلیاں میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں کا بہنا، بل کھاتے ہوئے ندی نالوں کا چلنا میرے اللہ کا ارادہ ہے۔
زمین سے چشموں کا نکلنا وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے، فجرنا الارض عیونا وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں کا جمع ہونا وہ اللہ کا ارادہ ہے، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ ان کا اکٹھے ہونا میرے اللہ کا ارادہ ہے، ثم یعلف بینہ پھر اس میں سے بارش کا اترنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، انا سببنا الماء صبا پھر اسے قطرہ قطرہ کر کے برسانا اللہ کا ارادہ ہے، پھر زمین کا پھٹنا اور پانی کو اپنے اندر لینا سمیٹنا وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے، ثم شققنا الارض شقا پھر ان درختوں کا نکلنا یہ اللہ کا ارادہ ہے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے پھل پھول چارہ غلے گندم زیتون کھجور انگور سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ رات کا اندھیرا کہاں سے آتا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں لے کے آتا ہوں۔ دن کو روشن کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ جعلنا النہار معاشا نیند کون لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں لاتا ہوں۔ جعلنا نومکم سباتا تمہیں مرد عورت کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی یہ خاندان کون بناتا ہے؟ کئی اللہ بناتا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل رنگ روپ کون دیتا ہے؟ کئی اللہ دیتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء یہ زبانوں کو کس نے مختلف کر دیا؟ ایک کی زبان اور ایک کی اور ایک کی اور کہ یہ بھی تیرے اللہ کا ارادہ ہے۔ من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ایک دھرتی پہ رہ کر کوئی پشتو بولے، کوئی اردو بولے، کوئی سندھی بولے، کوئی بلوچی بولے، کوئی بروہی بولے، کوئی پنجابی بولے، کوئی سرائکی بولے، یہ سب تیرے اللہ کا ارادہ ہے۔ یہ رنگ روپ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ پھر موت کہاں سے آتی ہے؟ یحیی و یمیت وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ امات و احیا وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ فقر غنا کہاں سے آتا ہے؟ اغنا و اقنا وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ خوشی اور غم کہاں سے آتا ہے؟ اضحک و ابکا وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ مٹی میں مٹی کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ فاخبرہ اخبرہ من ای شیء خلق فلینظر الانسان قتل الانسان ما اکفرہ ارے میرے بندے میں تیری ناشکری کا کیا گلہ کروں؟ تو نے بھی حد کرت کتنا تو ناشکر ہے۔ من ای شیء خلق تمہیں کہاں سے بنایا؟ تمہیں یاد ہے؟ یاد نہیں کمون سن من نطفہ گندے پانی سے، پھر خلقہ بنایا، پھر فقدرہ پھر اس کو ماں کے پیٹ میں سب سلیقے قرینے کے ساتھ رنگ روپ دیا، پھر ثم السبیل یسرہ پھر تجھے دنیا میں لایا، پھر ثم اذا پھر فاخبرہ فاماتہ پھر تمہیں موت دی، ثم اماتہ پھر تمہیں موت دی، پھر فاخبرہ پھر تمہیں قبر میں ڈالا، پھر ثم اذا شاء انشرہ پھر جب چاہوں گا تمہیں زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق یہ ہے اللہ حقیقی ذات جو زمین آسمان پر مالک، بحر اور بر کا مالک، مشرق اور مغرب کا مالک، شمال و جنوب کا مالک، زندگیوں کا مالک، موت کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، خزانوں کا مالک، وحدہ لا شریک نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ مشیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبہ ہے، نہ شبیہ ہے۔ احق من ذکر کوئی نہیں جو اس کے سوا جسے یاد کرو، احق من عبد کوئی نہیں اس کے سوا جس کی بندگی کرو، احق من ابتغی انصر من ابتغی کوئی نہیں اس کے سوا جس کو مدد کے لیے پکارو۔ لا تدعو مع اللہ احدا اللہ تعالیٰ کہتا میں سو گیا ہوں یا میں کمزور ہو گیا ہوں کہ مجھے چھوڑ کے میری مخلوق کو پکارتے ہو؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جو اقرب الیہ من حبل الورید میری شاہرگ سے زیادہ میرے قریب، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ میں زور سے بولوں میں آہستہ بولوں، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ میرے سر کو بھی سنیں، میرے جہر کو بھی سنیں، میرے زور کی بھی سنیں، میری پست بھی سنیں، میرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی آواز بھی سنیں، اور اس کے خزانوں کی حد نہ ہو، ملک کی حد نہ ہو، عزت کی حد نہ ہو، عروج کی حد نہ ہو، طاقت کی حد نہ ہو، کبریائی کی حد نہ ہو، جبروت کی حد نہ ہو،
شہنشاہی کی حد نہ ہو، خزانوں کی حد نہ ہو، اور جو دیتے ہوئے خوش ہوتا ہو، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہو، مانگو تو راضی ہو، نہ مانگو تو ناراض ہو، سوال کرو تو خوش ہو، نہ کرو تو ناراض ہو۔ جتنے سوال کرنے والے اکٹھے ہو جائیں اتنا وہ خوش ہو، اور جتنے سوال کرنے والے گھٹتے جائیں اتنا وہ ناراض ہو۔ جو ایسا اللہ ہو جو ہر وقت سانسوں میں بستا ہو، آنکھوں کے نور میں ہو، دل کی دھڑکنوں میں ہو، ہوا فضا خلا میں اس کی رحمتیں قدرتیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ایک آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو، ایک آنکھ لے کے آ جو بے حیا نہ ہو، وہ آنکھ لے کے آ جو کسی کی عزت کی طرف نہ اٹھے، تو میں تمہیں کائنات کے چپے چپے میں اپنی ذات کے جلوے دکھا دوں گا، تجھے تیری اپنی ذات میں اپنے جلوے دکھا دوں گا، پر کہیں سے آنکھ خرید کے لاؤ، پر یہ دکانوں سے نہیں ملتی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آنکھ حیا والی ہو تو ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ اس کائنات کا اکیلا شہنشاہ کون ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، جب میں موجود ہوں تو مجھے کیوں نہیں پکارتے؟ کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ مجھے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ میرے خزانے تو ختم نہیں ہوتے، میرے اوپر تو موت نہیں، میرے اوپر تو زوال نہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مجھے چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، میں حاضر ہوں۔ تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبد۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، میرا بنانے والا اللہ ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ بس اسے راضی کرنا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، تمہارے آنے کا مقصد یہ ہے بادشاہ بنو یا فقیر بنو، شاہ بنو یا گدھا بنو، مرد ہو یا عورت ہو، غنی ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا امیرن ہو، غریب ہو یا غریبن ہو، یہ دیکھو میں اللہ کو کیسے راضی کروں، پھر تم کامیاب ہو۔ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ہے۔ اللہ کو پانے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے کہ اللہ اس کا رسول کو راضی کرتے ہوئے جو کچھ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، دینا پڑے دے دو، لٹانا پڑے لٹا دو، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، کٹنا پڑے کٹ جاؤ، بچھنا پڑے بچھ جاؤ، پر نہ اللہ کا دامن چھوڑو نہ اس کے نبی کا دامن چھوڑو، تو تم کامیاب۔ جس دن ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جنہوں نے اللہ اس کا رسول کو راضی کرنا آگے رکھا اور باقی چیزوں کو پیچھے رکھا، تو میرے رب کے نظام ہمارے حق میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ، ان القوت للہ، طاقت اللہ کے ہاتھ میں، ان العزت للہ، عزت اللہ کے ہاتھ میں، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اللہ کے ہاتھ میں، هو الذی یرسل الریاح، ہوائیں اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ساری کائنات اس کی ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ تو کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ اس کے آگے جھکنے کا راستہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، پٹھان نہ نظر آؤ، بلوچ نہ نظر آؤ، بروہی نہ نظر آؤ، سندھی، گلگتی، بلتستانی نظر نہ آؤ، فرقہ واریت کے روپ میں نظر نہ آؤ، محمدی بن جاؤ۔ تو میرے عزیزو، میں اپنی بات ختم کر رہا تھا، ایک اپنی زبان پہ قابو رکھو، ایک اپنے دل پہ قابو رکھو، ایک اللہ سے تعلق بناؤ نماز کے ذریعے۔ جب تمہیں چھٹی ہو تو اللہ کے راستے میں وقت لگانا۔ نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، ہم تیرے محتاج، فقیر، یا اللہ ذلیل حقیر بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، یہ سارا نوجوانوں کا مجمع، یا اللہ بچے بچیاں، چھوٹے بڑے، لڑکے لڑکیاں، استاد شاگرد، سارے تیری بارگاہ میں موجود ہیں، اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔
یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور یا اللہ ہمارے ملک پر جو زوال آیا ہے، یا اللہ جتنی تاریخ پڑھی ہے اس میں 2 ہی جگہ نظر آتی ہیں جو کلمے کی بنیاد پہ بنی، ایک تیرے نبی کا مدینہ اور پھر 1400 سال کے بعد یہ دیس جس کی دھرتی میں تو نے ہمیں جنم دیا، اس کی مٹی سے تو نے ہمیں پیدا کیا۔ میرے مالک اپنے وطن سے تو نبیوں کو بھی پیار ہوتا ہے، تیرے نبی نے بھی مکہ سے نکلتے ہوئے کہا تھا اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ اے میرے رب تو نے ہمیں یہاں پیدا کیا، اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالی، ہم اس کو خون و خون ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ یہاں پانی کی طرح خون بہتا دیکھ رہے ہیں، کوئی باہر سے نہیں، اپنے ہی اپنوں کو مار رہے ہیں۔ اے کریم آقا یہ تیری ناراضگی کی نشانی ہے، جب خون سستا ہو جائے تو عزتیں نیلام ہو جائیں۔ یا اللہ وہ تیری ناراضگی کی نشانی ہے، جب بارشیں بے وقت ہو جائیں یہ تیری ناراضگی کی نشانی ہے۔ تو نے اپنے قدرت سے ہمیں یہ دیس دیا تھا، اور مدینے کے بعد یہ پہلا دیس ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، اور 6 لاکھ لوگوں نے دریائے راوی کی لاش کے پانیوں میں بہہ کر، اور یا اللہ درختوں کے ساتھ لٹک کر، سولیوں پھانسیوں پہ چڑھ کر، معصوم بچوں نے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، اور یا اللہ عزت دار بچیوں نے عزتیں نیلام کر کے، اے میرے مالک ایک خواب دیکھا تھا، ایک دیس بنے گا جہاں تیرا نام عزت سے لیا جائے گا، جہاں بیٹی کی عزت ہوگی، ماں کی حرمت ہوگی، بیوی کی کا مقام ہوگا، نوجوان غیور خوددار ہوگا، حکمران عادل ہوگا، تاجر دیانتدار ہوگا، مالدار سخی ہوگا، مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو پکڑا جائے گا۔ لیکن میرے مولا جو وقت آگے سرکتا گیا، یا اللہ ہم اس کا الٹ دیکھتے چلے گئے، ظالم غراتے ہیں اور مظلوم سسکتے ہیں، بے گناہ قتل ہوتے ہیں۔ یا اللہ ظلم و ستم دھرتی کے روئیں روئیں میں اتر چکا ہے۔ یا اللہ ہماری عدالتیں جھوٹ کا پلندہ بن گئیں، ہماری وکالتیں جھوٹ کا پلندہ بن گئیں۔ یا اللہ ہمارے نوجوان ناچ گانے میں ڈوب گئے، ہماری یا اللہ نسلیں ناچ گانے کی رسیاں ہو گئیں۔ اے کریم آقا جو دیس اس لیے بنا تھا کہ تیرا نام زندہ ہوتا، وہاں گھنگرو کی چھنک نے اور یا اللہ آوارہ ننگے بدن ان عزتوں کو تار تار کر دیا، حرمتوں کو پامال کر دیا۔ آج ہم لٹ پٹ کے تیری منت کرنے آئے ہیں۔ یا اللہ اپنی ناراضگی واپس لے لے میرے مالک، اپنی ناراضگی واپس لے لے میرے مالک۔ چاروں صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے، نہ مرنے والے کو پتہ میں کیوں مارا جاتا ہوں، نہ مارنے والے کو پتہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ اے مہربان اللہ ہماری حکومتیں بے بس ہیں، اتنے بڑے فساد کو تیرے سوا کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، تو نے تو 27 رمضان ہمیں یہ ملک، دنیا کی تاریخ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو 27 رمضان شب قدر میں وجود، یہ واحد دیس تھا میرے مولا جس کے لیے تو نے رمضان کا انتخاب، تو نے شب قدر کا انتخاب، 27ویں کی رات کا انتخاب کیا۔ اے میرے اللہ، اے شہنشاہ اللہ جس کو زوال، ہمیں تو زوال آ چکا، اب برباد ہو چکی، ہماری دنیا بھی لٹ چکی، ہمارا دین بھی لٹ چکا ہے، ہمیں کسی سے گلا نہیں، نہ حکمرانوں سے، نہ فوج سے، نہ سیاستدانوں سے، نہ پولیس سے، ہمیں اپنے آپ سے گلا ہے۔ تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو سمجھاتا رہا ہم نے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے، تو جن جگہوں سے تو نے روکا ہم نے وہ آباد کر دی، جن چیزوں کی طرف تو نے بلایا ہم نے انہیں برباد ویران کر دیا۔ یا اللہ آج بھٹکے ہوئے راہی ہیں، اس مسافر کی طرح ہیں، پورا 18 کروڑ کا مجمع اس مسافر کی طرح ہے جو قافلے سے پچھڑ چکا ہو، سامنے لک و دک صحرا ہو، دور تک آگ برسانے والا سورج، نہ کوئی راہبر ہو، نہ کوئی راہ ہو، نہ کوئی راہی ہو۔ اے بھٹکوں کو منزل تک پہنچانے والے اللہ، اے بھٹکوں کو منزل تک پہنچانے والے اللہ، اے ہر زمانے کے فرعونوں کی گردنیں مروڑنے والے اللہ، اے ہر زمانے کے قارونوں کو زمین میں دھسانے والے اللہ، اے ہر زمانے کے حمانوس کو شدادوں سے نمٹنے والے اللہ، تو آجا، ہم تجھے بلاتے ہیں یا اللہ، تو آجا یا اللہ۔
میں تانے مار گئے کدھر ہے تمہارا اللہ؟ یہ مجمع تیرے بلانے کو آیا ہے، جیسے بچہ پٹ پٹا کے ابا کو کہتا ہے کہ چل میرے ساتھ، مجھے گلی کے لڑکوں نے مارا ہے۔ یا اللہ ہم بھی تیری بارگاہ میں منت کرتے ہیں، ہم گھروں میں بیٹھ کے خوف زدہ ہیں، راستوں میں چلتے ہوئے خوف زدہ ہیں، دیہات شہر بدامنی کی لپیٹ میں ہیں۔ اے کریم آقا، اتنی پولیس کہاں سے آئے گی جو ہر ناکے پہ پہرا دے گی؟ اتنی فوج کہاں سے آئے گی جو ہر گھر پہ پہرا دے گی؟ تو حفیظ ہے یا اللہ، تو آجا، تو آجا یا اللہ، تو آجا۔ معصوم بچے یا اللہ ذبح ہو کے سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوتی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اٹھا کے عزتیں برباد کر کے گلے دبا کے سڑکوں پہ پھینکا ہوتا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ ہم تو بے بس ہیں، تو بے بس نہیں یا اللہ، ہم تو لاچار ہیں، تو لاچار نہیں یا اللہ۔ تیری طاقت کو تو زوال نہیں ہے، ہمیں تو زوال آ چکا۔ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، اب تجھ سے گلہ نہ کر، اور کس سے؟ تو ماں سے زیادہ پیار کرتا۔ ماں بھی سن کے کہتی بچہ ہوں میں نہ سونا، میں تھک پئی ہوں۔ ایک تیری ذات جسے جتنا سنایا جائے اتنا خوش ہو، نہ تو رات میں سوئے، نہ تو دن میں سوئے، نہ تو ماضی سے غافل، نہ تو حال سے غافل، نہ تو مستقبل سے غافل۔ یا اللہ ہمیں تو ماضی کے پچھتاؤں نے مار دیا، مستقبل کے اندیشوں نے مار دیا، حال کی تباہی نے مار دیا۔ یا اللہ ہم تجھے بلاتے، تجھے بلاتے، یہ مبارک یا اللہ مبارک نہیں۔ اے مالک الملک، اس مہینے کی جہاں ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس سال کو تو امت کا سال بنا دے، اس سال کو تو امت کا سال بنا دے۔ اب تو اپنے فیصلے بدل لے یا اللہ، غصے کے فیصلے واپس لے لے یا اللہ۔ یہ رات کوئی چھوٹی نہیں ہے، 300 سال لمبی رات ہو گئی ہے، اندھیرے دیکھ دیکھ آنکھیں پتھرا چکی ہیں میرے آقا۔ ہم تو اپنی ماؤں کو بلائیں تو تڑپ کے اٹھ پڑتے، میرا بچہ کی گل ہے۔ اے کریم حق، اب تجھے اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ تو آجا، آجا ہم تجھے بلاتے، کسی سے کوئی گلہ نہیں، سارے ہی اپنے ہیں، مارنے والے بھی اپنے ہیں، مرنے والے بھی اپنے ہیں۔ یا اللہ جو شیطان کا آلہ بن گئے وہ تو زیادہ قابل رحم ہیں، کہ اس حال میں مر گئے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، ان کی ہدایت مانگتے ہیں، اور سب کے لیے امن چین سکون مانگتے ہیں۔ مومن تیرا نام ہے، حکومت پاکستان کا نام نہیں ہے۔ تو مومن ہے، امن دینے والا، تو ہمیں امن عطا فرما۔ حفیظ تیرا نام ہے، فوج پولیس کا نام نہیں ہے۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہماری حفاظت فرما۔ معز تیرا نام ہے، ہمیں عزت عطا فرما۔ رقیب تیرا نام ہے، تو ہماری نگہبانی فرما۔ وکیل ولی تیرا نام ہے، ہمارا دوست بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ ہمیں اپنوں نے بھی ختم کیا، غیروں نے بھی ختم کیا، آج ترنے والا بنے ہوئے ہیں، تجھے پکارتے ہیں یا اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں تڑپتے ہوئے یا اللہ وہ فریادی ہیں، ہمیں کس جرم کے لیے مارا جا رہا ہے؟ ہمارے تو ابھی نیکیوں گناہ لکھنے کا بھی نظام شروع نہ ہوا تھا کہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اے کریم آقا، ہم تیری آج منت کرتے ہیں، کب سے کر رہے ہیں، اس آس سے کر رہے ہیں، کبھی تو تم مان ہی جائے گا۔ مان جانا ہی تیری صفت ہے، پڑھ جانا یا اللہ یہ خیال تو سخی کریم ہے، مان جانا تیری صفت ہے۔ اے میرے رب، اگر تو صرف تقوی والوں کی سنے تو پھر ہم کدھر جائیں؟ اگر تو صرف ماننے والوں پہ رحم کرے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں؟ اگر تو صرف تہجد گزار اور نیکوکاروں کا بنے گا تو پھر ہمارا کون بنے گا؟ اگر تو صرف علم فضل والوں کا بنے گا تو پھر ہمارا کون؟ پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ ہماری بھی تو ہی آس ہے، ہمارا بھی تو ہی آسرا ہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ تو مان جا، بس کر دے یا اللہ، بس کر دے۔ بہت خون بہ گیا ہے، بہت خون، کراچی خون و خون ہے میرے مولا، سندھ بلوچستان پنجاب خون و خون ہے میرے مولا، سرحد خون و خون ہے میرے مولا۔ ہم تیرے آگے فریاد، یہ نوجوان نسل لے کر آئے ہیں جن کے آنسو تجھے بڑے پسند، یہ نوجوان نسل لے کر آئے ہیں جن کی توبہ تمہیں بڑی پسند ہے، جن کا سجدہ تجھے بڑا پسند ہے، جن کا آنسو بہانا تجھے بڑا پسند۔ یہ سب نوجوان بیٹھے ہیں تیری منت یا اللہ،
ہمارے دیس کا دستور ہے، روٹھے ہوئے کو منانے 4 آدمی مل کے جاتے ہیں، اس کی تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، وہ ایک دم راضی ہو جاتا ہے، کہتا تسی آ گئے ہو، گل مک گئی، ہم تیرے در پر یہ ہزاروں کا مجمع لے کر آئے ہیں، اور تیری بھی محنت کہ جیسے ہم اپنے دنیا کے بڑوں کو منا لیتے ہیں وفد پنچایت لے کر، تو بھی ہماری پنچایت کو مان جا، ہمارے اس وفد کو تسلیم کر لے، اور تو بھی کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا، ہم سہمے ہوئے، ہم ڈرے ہوئے، ہم تھک گئے میرے آقا، آ جا، تو آ جا، نہیں آنا پھر بھی آ کے، نہیں آنا پھر بھی آ جانا، آ جانا میرے اللہ، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ گیا، تو کہہ دے میں آ گیا، اے میرے مالک، اے میرے مالک، آ جا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو، ملبم رسید جانا، تو بیا کے زندہ مر، سزا کے من نمک، تچے کا خواہی آمد، اے میرے رب معاف کر دے، صدمے میں بے ادبی کے بول بھی نکل جاتے ہیں، پاگل کو یا اللہ کوئی بھی کچھ نہیں کہتا کہ وہ پاگل پن میں اول فول کہتا رہتا ہے، ہم بھی صدموں کے ستائے ہوئے پاگل پن کی حد تک پہنچے ہوئے مانگنے میں بھی بے ادبی کر جاتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہماری فریادیں سن، دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی فریادیں سن، ہماری آنکھ کا آنسو اگرچہ جھوٹا ہے مگر مشوالا ہے، تیرے ہی سامنے ہے یا اللہ، ایسا جھوٹ موٹ رونا ماؤں کے سامنے روئیں تو پگھل کے رہ جاتی ہیں، تو ماؤں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، بہت زیادہ پیار، تیری محبت کی حد کی کو اب بہت گندے ہیں، اب تیرے نبی کی امتی ہے، اب تیرے نبی کی امتی اب بہت گندے ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، ہم مانتے ہیں 100% مست، تیرے نبی کی امتی، تو نے ہمیں عذاب دیا، تیرے نبی کو بڑا دکھ ہوگا میرے باپ، تیرے نبی کو بڑا دکھ ہوگا میرے، تو ہمیں معاف کر، پورے دیس پہ زوال آ گیا، تباہی آ گئی، مالدار بھی غافل ہیں، فقیر بھی غافل ہیں، پڑھے لکھے بھی غافل ہیں، ان پڑھ بھی غافل، سب پیسے کا چکر ہے، اے مالک ہمیں اپنی طرف کھینچ لو، ہمیں اپنا بنا لو، ہماری اس نسل کو قائدانہ صلاحیتوں سے نواز دے، ہمیں مغرب کی غلامی سے نکال دے، ہمیں خودداری عطا فرما، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا فرما، ہمیں عزت سے رہنا نصیب فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، دنیا کی ذلتوں سے بھی بچا اور آخرت کی ذلتوں سے بھی بچا، ان سب چھوٹے بڑوں کو، بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کو ان کے اساتذہ کو قبول فرما، یونیورسٹی میں جو خیر کا کام ہو رہا ہے ساری یونیورسٹیوں میں اس کو عام فرما، جو نوجوان بچے تیرے نام کو لے کر پھر انہیں جزائے خیر عطا، ان کے حوصلے بلند فرما، انہیں اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، جو ہم میں ایمان پہ تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما، یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو نے ماں کی گود میں کلمہ دیا تھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، جب قبر کی گود میں جانے کا وقت آئے تو ہمارے ساتھ یہ جائے، ہم سے واپس نہ لے لیا جائے، یا اللہ ہمیں موذیم امراض سے بچا، تنگ دستی اور فقر و فاقہ سے بچا، اور اے میرے رب میدان محشر میں جب تیری جہنم آئے گی، تیری جنت آئے گی اور تو آئے گا تو ایک اعلان کرے گا، ممتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرمو آج الگ بچاؤ، اے میرے رب مارے گئے، اگر تو نے فائل کھول لی تو پھر تو ہم مجرم ہی ہیں، ہتھ کڑیاں لگ گئی، پھر ہمیں بیڑیاں پڑ گئی، توک گلے میرے رب کون سہ سکے گا مجرموں میں کھڑا ہوں، کون سہ سکے گا تیری مار کو، تیری نیکوں کو تو نیکی پہ ناز، تقوی والوں کے پاس تقوی کا سرمایہ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، بس ایک ٹوٹا ٹوٹا کلمہ لیے، کبھی تیری ذات میں شریک نہیں ٹھہرایا، کبھی تیری ذات میں شریک نہیں ٹھہرایا، کبھی تیرے غیر کو سجدہ نہیں کیا، کبھی تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، تیرے نبی کو تیرا نبی مانا، آخری نبی مانا،
یہی ایک ہمارے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی ہے۔ بے قصوں کے والد، اے ہمارے ملجا ماں، اے ہمارے رب، ہم تیرے گناہگار بندے، تیرے نبی کے نافرمان امتی تیری منت کرتے ہیں، ہمیں ویسے ہی معاف کر، ہمیں ویسے ہی معاف کر دے، ہمیں اس دن مجرموں میں کھڑا نہ فرما، ہمیں معاشر کی دھوپ سے بچا، ہمیں عرش کا سایہ اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پلا۔ تیرا کیا جائے گا یار، تیرے نبی کی شان میں کیا فرق پڑا؟ نیک لوگ تو پئیں گے، ان کا حق ہے، سخی تو وہ ہوتا ہے جس کا حق نہ بنے اس کو بھی نواز، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، بس ہم تیری سخاوت کے طفیل، تیرے نبی کی سخاوت کے طفیل، اس کا پانی پینا چاہتے ہیں، تیرے عرش کا سایہ چاہتے ہیں، جنت الفردوس میں تیرے نبی کے ساتھ چاہتے ہیں۔ اس سارے مجمع کو بھی عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما، ہمارے پورے دیش کو عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، انہیں ایمان کی دولت دے دے، انہیں ایمان کی دولت دے کر جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، پوری دنیا میں اپنے دین کو زندہ فرما دے، عزت کی فضا قائم فرما دے، شرم و حیا کی فضا قائم فرما دے، نہ ظلم و ستم کی فضا کو مٹا دے، ظلم و ستم کی فضا کو مٹا دے، ظلم و ستم کی فضا کو مٹا دے، ظالم کو توبہ کی توفیق دے، ظالم کو توبہ کی توفیق دے، غافل کو غفلت سے واپس کھینچ لے، نافرمان کو نافرمانی سے توبہ کی توفیق دے، غافل کو غفلت سے توبہ کی توفیق دے۔ اے میرے مالک، ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں یہ ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ جو اس کے احکام پر عمل کرے گا اور اس کی منشا کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے عروج عطا فرمائے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ نظام کائنات کے ہر چیز پر صرف اللہ کو کنٹرول ہے، وہی ہے جو عزت کا دینے والا ہے، وہی جو ذلت کا دینے والا ہے، وہی ہے جو قوموں کو اٹھانے والا ہے، وہی ہے جو قوموں کو گرانے والا ہے۔ اسی کے بس میں دنیا کی تمام طاقتیں، تمام سلطنتیں، تمام حکومتیں ہیں۔ وہ دنیا کو جس طرح جس ڈگر میں چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے دنیا میں تصرف کرتا ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہیچ ہے، دنیا کی ہر چیز بے بس ہے، انسان بے بس ہے، جانور بے بس ہے، جنات بے بس ہیں، دنیا کی ہر مخلوق اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہے۔ اگر کوئی بس ہے تو صرف اللہ کا، اگر کوئی قانون ہے تو صرف اللہ کا، اگر کوئی حکم ہے تو صرف اللہ کا، اگر کوئی مرضی ہے تو صرف اللہ کا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر، ان کی منشا پر قائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عروج عطا فرماتا ہے۔ مگر جب بدنیتی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اکڑ میں پڑ جاتا ہے اور اکڑ کر چلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا يحب كل مختار فخور۔ اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے دنیا کا اتہاس کا یہ اصول ہے، اتہاس اس بات پر گواہ ہے کہ جب جب دنیا میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ کے احکام سے بغاوت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے کاموں کو انہی کے منہ پر دے مارا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام سے بھاگتے رہے ہیں اور اللہ کے اصولوں اور قوانین سے جنہوں نے بغاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام قوموں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اسی طرح چونکہ مسلمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس پر خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مگر اگر یہ امت بھی راہ راست سے ہٹے گی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی زوال میں لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی عروج سے نکال کر زوال پر لے جائیں گے۔ چنانچہ دیکھیں جب صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، اللہ والوں کا دور تھا، دینداری کا ایک ماحول تھا، تو اس وقت تیزی کے ساتھ اسلام اور مسلمان ترقی میں تھے۔ ان کی عزت، ان کی کارکردگی آج بھی مثال کے طور پر رکھی گئی ہے۔ کون ایسا کام ہے جو مسلمانوں نے نہ کیا ہو؟ کون ایسی ایجاد ہے جو مسلمانوں نے نہ کی ہو؟ ترقی کی کون سی وہ راہیں ہیں جس پر مسلمان نہ چلے ہوں؟ بلکہ ہر جگہ مسلمانوں کے عالم تھا، ہر جگہ مسلمانوں کا عروج ہی عروج تھا، فتح کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ لوگوں نے لکھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
آدھی دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے، اگر 10 سال ان کی سلطنت باقی رہتی تو پوری دنیا میں عمر کی حکومت قائم ہو جاتی۔ تو یہ مسلمانوں کی ایمانداری، عدل و انصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اسلام کو عروج عطا فرمایا، مگر جب بدنیتی اور غیر انصافی، مفاد پرستی جیسی چیزیں داخل ہو گئیں تو پھر مسلمان اپنے ہی عمل سے نیچے گرتا چلا گیا، اور گرتا گرتا آج اتنے نیچے گرتا چلا گیا کہ ان کا اپنا وجود بالکل خطرے میں ہے، ان کا اپنی پہچان، اپنی شناخت بچا پانا مشکل ہے۔ اسی لیے عروج کا، بلندی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، وہ راستہ عدل و انصاف کا راستہ، وہ راستہ زہد و تقوی کا راستہ، وہ راستہ سچائی کا راستہ ہے۔ جو لوگ سچائی کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کے لیے جان مال لٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، قرآن کا اور اللہ کا قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان لوگوں کو بلندی عطا کر دیتا ہے جو ہر طرح کی قربانی میں پیش رہتے ہیں، جو قربانی دینے کے لیے آگے آتے ہیں۔ باقی غفلت میں پڑے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کتنی قربانیوں کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی کس طرح قربانیوں سے بھری ہوئی تھی، تابعین کی زندگی، تمام بڑے بڑے محدثین، فقہا اور دیگر اللہ والوں کی زندگی کس طرح قربانیوں سے بھری پڑی تھی۔ اس لیے ضرورت ہے آج ہم بھی اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے قربانی دیں، وقت کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، جذبات کی قربانی، اور اچھے عمل کی طرف خود بھی آئے، تمام امت کو لائیں۔ انشاءاللہ اچھا عمل اور نیک عمل اس امت کو پھر سے عروج پر لائے گا، پھر سے ترقی پر لائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو پوری امت مسلمہ کی حفاظت۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔